بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80 وائس کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورۃ بقرہ، سورۃ انعام، سورۃ انبیاء، سورۃ سبا اور سورۃ سوات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بھلائی حاصل ہوئی جو ان سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی تاکہ جن کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت عذاب دیں گے، کیا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے ان سے ملکہ کو خط لکھنے کا کہا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور نہ فرمانبردار ہو کر اپنے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو کہ وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابرکت کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم بڑے بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور یہ ہی ایسا بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بیچ کر دیکھتی ہوں کہ میرے غلام کیا جواب لاتے ہیں۔ جب غلام تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب غلام نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ غلام کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیوا بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورتحال بدل کر بچھا دیا گیا۔ بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور طاقت و قوت کو جانتے تھے، آپ کو مان گئے ہیں۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اس کو
اب تک سلمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کا محل دیکھا تو وہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بلقیس نے اس میں گزرنے کے لیے اپنے پانچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کی پوجا کرتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے، ہوا سب ان کی تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے۔ بس یہی تھی ان کی زندگی، عبادت الہی، خدمت خلق۔